شاعری میں صنعت ہوا کرتی ہیں، ان صنعتوں میں کوئی ایسی صنعت نہیں ہے میرے علم کے مطابق کہ جس پر امام اہل سنت نے قلم نہ اٹھایا۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں شاعری کرنے کے لیے مستقل طور پر قلم اور کاغذ لے کر کے بیٹھا نہیں کرتا تھا، بلکہ میں لکھتا چلا جاتا تھا اور وہ شعر بنتا چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی اعتبار سے ان تمام صنعات میں ایک صنعت اقتباس بھی ہے۔ صنعت اقتباس کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی تعریف سمجھ لیں۔ صنعت اقتباس اس صنعت کو کہتے ہیں کہ جس میں شاعر حدیث پاک کا کوئی ٹکڑا یا قرآن مجید کی آیت کریمہ کا جزو اس میں شامل کر لے اور اس شعر کے اندر وہ ٹکڑا منتقل کر کے بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود اس میں رکھے تو اس کو صنعت اقتباس کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اردو ادب کے تمام نامور شعراء کرام کے کلام میں بہت کم یہ صنعت پائی جاتی ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اس میں بعض شعراء تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس صنعت پر قلم اٹھایا ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یوں کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ان شعراء کے کلام میں یہ صنعت برائے نام ہی پائی جاتی ہے۔ بجز ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال صاحب کے ان کے کچھ شعر پائے جاتے ہیں لیکن محدود تعداد کے اعتبار سے۔ اب میں آپ کو اس سے پہلے اردو ادب کے کچھ نامور شعراء کا کلام ان کے دیوان کے حوالے سے صنعت اقتباس کی روشنی میں پیش کروں اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان و شوکت کا اظہار کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اردو ادب کی شاعری میں غالب کا نام اس سر فہرست آیا کرتا ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب کو کون نہیں جانتا، سب جانا کرتے ہیں۔ صنعت اقتباس میں لکھتے ہیں کہ دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، وقنا ربنا عذاب النار۔ دیکھیں یہ وقنا ربنا عذاب النار یہ قرآن مجید ہے مفتی صاحب قبلہ، اور قرآن مجید اس کو شعر میں لایا گیا۔ اب اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر قرآن کا کوئی ٹکڑا آیت شعر کے اندر موجود ہو تو وہ شعر صنعت اقتباس کہلائے گا۔ آپ صنعت اقتباس کی تعریف سمجھ گئے، ڈیفینیشن سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے۔ صنعت اقتباس اس شعر کو کہیں گے کہ جس میں قرآن مجید یا احادیث طیبہ کا کوئی جزو شامل ہو۔ دیکھیے مرزا غالب کا شعر ہے، دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، وقنا ربنا عذاب النار۔ غالب کے دیوان میں اقتباس کے کل 2 ہی شعر پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ غالب کے شعر میں، کس کے؟ غالب کے شعر میں، بہت بڑا شاعر ہے، صرف 2 ہی شعر پائے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا شاعر ہے، صرف 2 ہی شعر پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں دوسرا شعر بھی سماعت فرمائیں۔ جاں مطرب ترانہ حل من مزید ہے، حل من مزید، جاں مطرب ترانہ حل من مزید ہے، لب پر وہ سنج زمزمہ الاما نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو علامہ اقبال کی شاعری سے میں نے فقط 4 شعر کو نکالا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اس سے اعلیٰ حضرت کی شان و شوکت کا انداز ہوگا کہ علامہ اقبال اردو ادب کا بہت بڑا شاعر ہے، نعتیہ بھی شاعر ہے، غزلیہ بھی شاعر ہے۔ وہ لکھتے ہیں صنعت اقتباس میں کہ رنگ او ادنا میں رنگی ہو کہ اے ذوق طلب، کوئی کہتا تھا کہ لطف ما خلقنا اور ہے۔ نمبر 1 دوسرا شعر، زندگی از دہر و دہر از زندگی از، لا تسب الدہر فرمان نبی از، لا تسب الدہر، یہ آ گیا۔ اب دیکھیں تیسرا شعر، کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ هو اللہ احد یہ آ گیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ شعر صنعت اقتباس میں ہے۔ اب دیکھیں چوتھا شعر، حکمت و تدبیر ہے یہ فتنہ آشوب خیز، ٹل نہیں سکتا وقد کنتم بہ تستعجلون۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری میں سے 4 شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیے ہیں، لیکن ڈاکٹر اقبال کے کلام سے صنعت اقتباس کی مثال میں 4 اشعار پیش کیے۔ علامہ اقبال کے علاوہ دیگر شعراء اردو ادب کے کلام میں اس صنعت کی مثالیں بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ اور ایک بات میں بتاؤں، جگر مراد آبادی، فیض احمد فیض، فانی بدایونی اور اصغر گونڈوی، ان سب کے کلام تو اس چیز سے محروم رہ گئے اور ماتم کنا محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے کلام میں ایک بھی شعر ایسا نہیں
نہیں پایا جاتا جو صنعت اقتباس کو لیے ہوئے ہو. اللہ اکبر. اب دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کلام میں صنعت اقتباس کی مثالیں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں, اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ عقلیں حیران ہیں, عقلیں اڑی ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام میں سے صنعت اقتباس کے کچھ اشعار آپ حضرات کی نظر کر دوں, کیونکہ حقیقتاً یہ عرص اعلیٰ حضرت ہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, شعر کی تعداد نوٹ کرتے جائیے گا 1 2 3 4 کے اعتبار سے. دیکھیں, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. سبحان اللہ کی بھی صدائے بلند فرمائیں, کہیں سبحان اللہ. دوسرا شعر صنعت اقتباس میں لأملأن جہنم تھا وعدہ ازلی, نہ منکروں کا بس بد عقیدہ ہونا تھا. تیسرا شعر انت فیہم لعدو کو بھی لیا دامن میں, عیش جاوید مبارک تجھے شہدائے یہ دوست, غنچ ما آوہا کے چکے دنا کے باغ میں, بلبلے سدرہ تک ان کی بو سے بھی محروم نہیں. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم رب سلم رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار معطا علی ہے, نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے, نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے. دیکھیں قرآن آ گیا, کھلے کیا راز محبوبہ محب مستان غفلت پر, شراب قدر الحق زیب جانے من رعانی ہے. دیکھیں کتنے شعر ہو گئے. نواں شعر سنانے جا رہا ہوں, زیابن فی سیابن, لب پہ کلمہ دل میں گستاخی, سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے. 10واں شعر سنیں, من رعانی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے. 11واں شعر سنیں, وضحا حجرات لم نشرح سے پھر مومنو اتمام حجت کیجئے. منظار تربتی وجبت لہ شفاعتی, ان پر درود جن سے 90 دن بشر کی ہے. ایسا امی کس لیے منت کس استاذ ہو, کیا کفایت اس کو اقرا رب الاکرم کی ہے. ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء, تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رب ہو کبھی شان قریبوں کے در کی ہے. مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. تبارک اللہ شان تیری, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے لنتا, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوشے کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا, حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے, اٹھے جو قصرے دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام, آخر میں ہوئی مہر اکملت لکم. عزیزان کیا آپ نے کاؤنٹنگ کی کتنے شعر ہوئے, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں, ابھی میں بتاؤں گا. شعر سنیں, مزگان کی صفیں 4 ہیں, 2 ابرو ہیں, والفجر کے پہلو میں لیالن عشرن. دیکھیں یہ عربی عبارت جہاں آئے تو اس کو عربی کا مقولہ مت سمجھئے گا, یہ قرآن اور حدیث چل رہا ہے. ذرا امام اہل سنت کا علم کا اندازہ لگائیں. دیکھیں کیا ہی شعر خوبصورتی اس میں رکھتا ہے. فرماتے ہیں, کون سا شعر ہے؟ 23واں شعر سنا رہا ہوں, کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ ان کا. بجا لایا وہ امر سارعو کو تیری جانب جو مستعجل ہے یا غوث. نقطہ فلاح الفلاح رخت فراح المراح, عدبی عود الحنا, تم پہ کروڑوں درود. گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف, لاکے تحت اعلا تم پہ کروڑوں درود. شمع بزم دنا ہو میں گم, شمع بزم دنا ہوں میں گم کن انا, شرع متن ہویت پہ لاکھوں سلام. لیلت القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. معنی قدرہ مقصد ما تغا, نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام. منزل من قصب لا نصب لا سقب, ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا لا یعودونا کے آگے ہوگا بھی نہیں, لا یعودونا آگے
واقع ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب جو گدا بنا چکے، اب اٹھ وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافع خطایا۔ 35واں شعر ملاحظہ کریں، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا آدم ہے، عجب نشان آدم ہے، عجب نشان آدم ہے، عجب نشان آدم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ 36واں شعر یہ ہے، حی الابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے۔ 38واں شعر سنیں، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، ان کے 39واں شعر سنیں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعت حضرت حافظ قاری مولانا رضا رسول بھیا۔ کتنے شعر سنائے؟ کتنے؟ 39 39، ایک کم 40، ایک کم 40۔ یہ کائے کے شعر تھے؟ حصہ اول حصہ دوم کی جو اردو شاعری ہے۔ ابھی کمال یہاں پر بس نہیں ہے، سنیں، دل کے کانوں کو کھولیں، قوت سماعت کو بڑھائیں، اعلیٰ حضرت کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذرہ برابر بھی جس کے اندر علم نہیں ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا اعلیٰ حضرت کو، اور ذرہ برابر بھی اگر علم ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ حدائق بخشش حصہ اول، حدائق بخشش حصہ دوم، اس کی اردو شاعری کے الفاظ صنعت اقتباس والے نکالے تو 39 اشعار ہوتے ہیں، لیکن امام اہل سنت تو فارسی کے بھی شاعر تھے، امام اہل سنت تو عربی کے بھی شاعر تھے، امام اہل سنت تو ہندی کے بھی شاعر تھے۔ امام اہل سنت سے اگر کوئی انگلش میں سوال کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب بھی انگلش میں دے رہے ہیں، کوئی نظم میں کر رہا ہے تو نظم میں دے رہے ہیں، کوئی نثر میں کر رہا ہے تو نثر میں دے رہے ہیں۔ اٹھاؤ نا فتاوی رضویہ، دیکھو نا اعلیٰ حضرت کی شان۔ فارسی کلام امام اہل سنت کا اردو کلام کے اعتبار سے چوتھائی بھر بھی نہیں۔ اب ذرا سمجھیں، فارسی کلام اردو کلام کے مقابل میں چوتھائی بھی نہیں، یعنی جتنے کثرت سے اعلیٰ حضرت نے اردو میں کہے ہیں اس کا اگر تقابل کیا جائے تو اعلیٰ حضرت کے فارسی اشعار اردو کے مقابل چوتھائی حصہ بھر بھی نہیں بیٹھیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ اور فارسی اشعار کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو 39 اشعار نہیں نکلتے صنعت اقتباس پر، 59 اشعار مارز وجود میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ! اب فارسی کلام کو بھی ملا لیں، اردو شاعری کو بھی ملا لیں، اور حصہ سوم کو بھی ملا لیں، جو کہ منظر عام پر آنے سے قاصر ہے کچھ وجوہات کے تحت، لیکن فقیر کے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے آ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ حصہ سوم کے اندر اور حصہ دوم کے اندر، حصہ اول کے اندر اردو شاعری اور فارسی شاعری کو ملا لیں تو اتنے شعر نکل کے آئیں گے کہ تمام اردو ادب کے نام پر شعرا مل کر کے بھی اتنے شعر نہ لکھ پائے جتنے میرے رضا نے اکیلے تحریر فرما دیے۔ ان کی تعداد 143 ہے، 143 اشعار، 143 143 اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں۔ عشق مصطفیٰ چاہیے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو 143 اشعار ارشاد فرما کر ایسا ریکارڈ قائم کیا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ آج تک دنیا اردو ادب میں ایک بھی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا جس نے صنعت اقتباس میں اتنی کثرت سے اشعار۔ فیضان صاحب
اتنی کثرت سے صنعت اقتباس میں اشعار کہے ہوں، اس میدان میں اعلیٰ حضرت منفرد اور یکتائے زمانہ نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اعلیٰ حضرت کی فقط صنعت اقتباس کو پڑھتے ہیں نا تو یہ تمام اردو ادب کے نامور شعراء اعلیٰ حضرت کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔